تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام سے زمانے میں انقلاب آیا۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں حسب سابق میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام کے اندر، اور میری دعا ہے ابتدا ہی میں کہ خدا آپ کو، آپ کے گھرانوں کو، عزیز و اقارب کو ہمیشہ سلامت اور خوش رکھے۔ اور پچھلے ہفتے ہمارا سلسلہ گفتگو تھا تصدیق الکتاب، یعنی خدا کا کلام، اور خدا کی کتاب مقدس جو ہے وہ کتنی زبردست ہے اور کتنا اس کا مقام ہے اور کتنی اس کی اتھارٹی ہے۔ اور مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ ہم قرآن شریف میں سے کچھ حوالہ جات جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے، اور لاسٹ جو حوالہ ہم نے شیئر کیا تھا وہ سورہ آل اعراف 7ویں سورہ اور اس کی 145ویں آیت ہم نے شیئر کی تھی۔ لیکن سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کی توجہ کے ساتھ۔ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں پلیز خدا آپ کو خوش رکھے، اور آپ کی توجہ جو ہے وہ اس بڑے پروگرام کو، بڑے کلام کو، بڑے موضوع کو، بڑے پیغام کو جو ہے وہ چار چاند لگائے گی جب آپ اس کو سمجھیں گے اور جب اسے دنیا تک لے کر جائیں گے۔ تو میرا ایمان ہے ہر طرف خدا کی برکت ہوگی، کیونکہ خدا کا کلام جب نازل ہوگا تو خدا خوش ہوگا۔ آئیے ایک اور حوالے کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ سورہ یونس ہے قرآن کے اندر، حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ منسوب ہے سورہ یونس، اور یہ 10ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی ورس نمبر جو ہے وہ 64 آپ کے ساتھ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑے غور کے ساتھ حوالہ سنیے، اور یہ چونکہ تصدیق الکتاب ہے، کتاب مقدس کے بارے میں ہے، کلام خدا کے بارے میں ہے، تو اس لیے حوالہ جات ابتدائی طور پر ہم اپنے موضوع کے دیگر فیزز میں اور نیکسٹ حصوں میں داخل ہو رہے ہیں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کی آیت نمبر جو میں نے سورہ یونس کی آپ کے ساتھ شیئر کرنی وہ 64 آیت ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی۔ اب یہ بڑا آپ نے غور سے سننا ہے، میں اس آیت کو رپیٹ کر رہا ہوں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے، آخرت میں بھی خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی، یعنی بڑی کامیابی کی بات ہے کہ خدا کی باتیں کبھی نہیں بدلتی، اور خدا کا کلام لکلمات اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کا کلام کبھی نہیں بدلے گا، بدلے گا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کیونکہ اگر خدا بدل سکتا ہے تو پھر کلام بھی بدل سکتا ہے، پر اگر زندہ خدا، حی القیوم خدا، رب العالمین، سب کا پالنے والا خالق اور مالک خدا جو ہے وہ لا تبدیل ہے، تو پھر اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے۔ یہ ہم نے سورہ یونس کی جو ہے وہ 64ویں آیت کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر یہ بات ہے۔ لیکن ایک اور آیت جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ رکھوں تو آپ یقیناً اور تھوڑا سا مضبوطی کے ساتھ، اور سارے ڈر اور خوف اور وہم اور جو ابلیس نے آج تک اور انسانوں نے آپ کے اندر شک پیدا کیے ہیں، وہ ایسے انسان بھی جو ایسا شک پیدا کریں، جو ایسی بات کہیں، وہ خدائے رحمان کی طرف سے نہیں ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ لہٰذا پلیز آپ انسانوں کو بچائیے، اگر ایسی کوئی بات کرے اس کی اصلاح کریں، اس کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں۔ اور کئی موقعوں پر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں نے جیسے ہی سلسلہ گفتگو شروع کیا تو ہمیں رائے کا احترام کرنا چاہیے، تو میرے مسلمان بھائی نے کہا یہ آپ نے کیا تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف کھولا ہوا، اس کو بند کر دیں۔ آنیسٹلی میں کبھی بھی اوفینڈ نہیں ہوا، میں نے بند کر دیا کہ بھئی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ناعقلی سے کام لے رہے ہیں اور بے عقل ہو رہے ہیں اور تھوڑا سا روڈ رویہ کر رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی کیا چیز کھولنی چاہیے؟ تو انہوں نے بڑے ایکسائٹڈ ہو کر کہا جی قرآن شریف کھولیے گا، تو میں نے اسی وقت قرآن شریف کھول کے میں ان سے بات کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور الٹیمیٹلی بعد میں وہ خود پوچھتے ہیں اچھا قرآن شریف میں تو یہ لکھا ہے لیکن بائبل مقدس میں تورات شریف میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے،
ٹھیک ہے، میں کئی باتیں، یہ بڑا ایک سلسلہ ہے اور ہمارے کئی ایک ہفتے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ سن کر حیران ہوں گے. قرآن شریف کی بہت ساری اور باتیں بیان کروں گا کہ توریت کے بغیر قرآن شریف کو سمجھنا محال نظر آ رہا ہے. یہ میں بات آگے چل کر یقیناً جو اگلے ہفتے ان کے اندر بیان کروں گا، آج نہیں. لیکن میں آپ کے ساتھ جو حوالہ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی سن لیجئے. سورہ آل عمران ہے اور یہ تیسری سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 110 آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے کہ 110 ہے تو اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ بیسیکلی مومنوں جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان میں سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو. اب یہ جو بات ہے یہ سن لیجئے، یہ خاص طور پہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب یاد رکھیے کہ ہمیشہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے مسلمانوں جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سے بہتر ہو. حالانکہ اس کی انگلش ٹرانسلیشن جو ہے وہ سننے والی ہے یو آر دا بیسٹ کمیونٹی دیٹ ہیتھ بین ریز اپ فار مین کائنڈ. اچھا آگے سنیے، اس کی 113ویں آیت جو ہے وہ اس آیت کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے. یعنی میں طریقہ بتانے لگا ہوں کہ کب ہم مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور ترجمے میں اسے لا کر جو ہے کچھ اور رنگ دینا چاہتے ہیں. یاد رکھیے یہاں 113ویں آیت میں کیا لکھا ہے، یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہے. ان اہل کتاب میں کیا ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ خدا کے حکم پر قائم ہیں اور جو رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے ہیں اور پھر اس کے آگے سجدے کرتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کرتے جو آیت ایک مسلمان عالم بتاتا ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، وہی کام تو اہل کتاب قوم بنی اسرائیل کے لیے، اہل مسیحیت کے لیے قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، نہ صرف خدا کی آیات کو تلاوت کرتے، سجدے کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں. یعنی سیم وہ جو لکھا ہے جو میں نے پہلے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور یہاں پہ کیا لکھا ہے ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نیکیوں کی طرف ریس لگا دیتے ہیں، یعنی اچھے کام کرنے کی طرف دوڑتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں. وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، اور جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور خدا پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. لو جی قرآن شریف تو یہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں، اہل مسیحیت جو ہیں، قوم بنی اسرائیل جو ہیں، ان کے اندر وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں. تو مس انٹرپریٹیشن کا پرابلم ہے کہ جب ہم آیات کا کانٹیکسٹ نہیں دیکھیں گے اور پھر ہر آیت کو جو ہے وہ کس کے خلاف لگا دیں گے، اہل یہود کے خلاف، قوم بنی اسرائیل کے خلاف یا اہل مسیحیت کے خلاف، اور ہر بات کو اینگل دے لیں گے، زاویہ دے کر موڑ لیں گے، وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس سے پیارے عزیزو میں اب آپ کو ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں. آج اس گفتگو کے اندر آپ کو 5 باتیں جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. بیسیکلی 5 آیات ہیں قرآن کے اندر، اور شاید آپ نے آج تک اس طرح سے اس بات کو نہ سنا ہو. بہت ساری ڈیبیٹ سنی ہوں گی دونوں مذاہب کے درمیان میں، مگر میرا موضوع ڈیبیٹ نہیں ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مناظرے جو ہیں وہ روحیں نہیں جیت سکتی ہیں، لیکن دوستی، تعلقات، بات چیت، ڈائلاگ اور باہمی ملاقات، علمی مذاکرہ کرنا چاہیے، اور بڑے ادب کے ساتھ، بڑی جو ہے احترام کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے. تو آج تک شاید یہ باتیں آپ نے نہ سنی ہوں، لیکن 5 آیات ہیں قرآن کے اندر جن کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے جی قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ آمنت باللہ وکتبہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن جی قرآن شریف کے اندر 5 آیات ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ تورات شریف بھی ختم ہو گئی ہے، انجیل شریف بھی بدل گئی ہے، زبور شریف بھی وہ نہیں رہے. ایسی بات نہیں. آئیے وہ 5 آیات میں آپ کے علم کے لیے پڑھ دوں اور آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں. جب بھی کہیں ایسی ملاقات ہو، واقعہ ہو، کوئی بھی یہ حوالہ پیش کرے تو آپ کے پاس علمی واقفیت ہو
کہ یہ اس کے اندر بیسیکلی لکھا گیا ہے۔ پہلی آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران میں اسی جو سورت کی 78 ورس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور آپ میرے ساتھ اس کو جو دیکھ سکتے ہیں، یعنی پہلی آیت جو ہے جس کو پیش کیا جاتا ہے کہ جناب توریت ٹھیک نہیں ہے، انجیل شریف ٹھیک نہیں ہے، زبور شریف ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے تو پہلے کہہ دیا ہے، میں تو بات کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں دوستو، میرے بہن بھائی عزیزو، اور سچی بات ہے آپ کا بھی یہی عالم ہوگا، یہی سوچ ہوگی کہ خدا کے بارے میں، اتنے بڑے قدرت والے خدا کے بارے میں یہ بات کہہ دی جائے۔ تو 5 آیات ہیں جن کو کچھ لوگوں نے اپنے بزنس کے لیے رکھا ہوا ہے، اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے یا ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے رکھا ہے، لیکن وہ میں آیات آج پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ لکھا کیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ میں آیات پڑھوں جن کے اندر کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جن آیات کو پیش کیا جاتا ہے تنقید کے طور پر، وہ آیت سن لیں۔ سورہ آل عمران اور ورس نمبر 78 آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب توریت کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، اور خدا پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وَإِنَّ مِنْهُ لَفَرِيقًا، کہ کچھ لوگ ہیں یلعون السنتہم بالکتاب، ٹھیک ہے، and lo there is a party of them who distort the scripture with their tongues۔ وہ اپنے منہ سے جب پڑھتے ہیں، یعنی یہ جو خدا کا کلام ہے، بالکل میں اختلافی اگر بات کہوں گا تو اختلاف تو قرآن کے اوپر بھی موجود ہے، لیکن بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی پارٹی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں گستاخ قسم کے، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ توریت شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، ڈسٹورٹ کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ یعنی ٹیکسٹ جو ہے، جو مضمون ہے، اصل ٹیکسٹ جو ہے، جو اس کے اندر لکھا ہے، وہ قائم اور دائم ہے، لیکن وہ اپنے منہوں کو مروڑ کے پڑھتے ہیں، اور صرف اپنے منہ کے اندر جو ہے اس کی تلاوت کو مروڑ کے پڑھتے ہیں، ڈسٹورٹ کرتے ہیں، لیکن جو اس کے اندر لکھا ہے اس کو نہیں بدل سکتے۔ وہ لا تبدیل ہے، لا مبدل لکلمات اللہ۔ قرآن پہلے گواہی دے چکا ہے کہ خدا کا کلام ہو اور اسے بندہ بدل جائے، ہاں اس کا منہ تو ٹیڑھا ہو سکتا ہے، وہ اپنے منہ کو تھوڑا بدل سکتا ہے، لیکن خدا کا کلام نہیں بدلا جا سکتا۔ اور بعینہ ہی قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ صرف وہ اپنی زبان کو مروڑ کے، یہ ترجمہ بھی یہی ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کتاب توریت کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں، اور انگلش میں لکھا ہے and lo there is a party of them who distort the scripture with their tongues، اور وہ اپنی زبانوں سے اس چیز کو، لیکن اب ان کی زبانوں کا قصور ہے نا جی، وہ اللہ کی ذات اسے سزا دے گی، رب کی ذات اسے پنش کرے گی، یا جو بھی اس کا طریقہ کار ہے، لیکن کلام تو نہیں بدلا نا، کلام تو ویسے کا ویسا رہا۔ فار ایگزامپل جو ہے اب لکھا ہے، الف زبر بے اب، جو مسلمان بہن بھائی میرے دوستوں نے ان کو پتہ ہے، اب ایب تب پیش اور زبر کا اور زیر کا پتہ ہے، اب لکھا ہے، میری بات ہے کہ میں اس کو ایب پڑھ دوں، لیکن لکھا ہوا اب ہی رہے گا۔ اگر تب لفظ لکھا ہے میں اس کو تب پڑھ دوں، میں اس کو تب پڑھ دوں، لیکن جو اندر لکھا ہوا وہ تبدیل نہیں ہوا، وہ تب ہی ہے۔ اس لیے پیارے عزیزو، یہ آیت جو ہے اس کا بائبل مقدس، توریت شریف، انجیل شریف، زبور شریف، صحائف انبیاء کے اصل مضمون کے ساتھ، ٹیکسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کسی کے منہ کا بگاڑ ہے، اور قرآن ایکنالج کر رہا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی توریت شریف بدل گئی، انجیل شریف بدل گئی ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، خدا معاف کرے کہ یہ زبور شریف بدل گئے؟ ایسا نہیں ہے، یہ تو ان کی زبان بدلی ہے۔ اور پھر دیکھیں ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں، وہ سورہ بقرہ کی 75 ورس ہے، اور ان حوالوں کو چونکہ پیش کیا جاتا ہے تو میری بھی یہ کوشش ہے کہ میں آپ کے ساتھ یقیناً ان کو شیئر کر دوں۔ 75 ورس اس کے اندر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 75 ورس ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ 75 ورس کو ہم غور سے سنیں گے، اور یہ ایسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جن حوالوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ لکھا ہے، مومنو کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا
یعنی توریت کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدلتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ لکھا لفظ ہے، وہ لکھا ہے کہ یسمعون کلام اللہ ہے ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اب یہاں پہ میں انگلش ٹرانسلیشن پڑھ لیتا ہوں، اور لکھا ہے یوز ٹو چینج اٹ آفٹر دے ہیڈ انڈرسٹوڈ۔ اور اب یہاں پہ جو ہے خدا کا کلام جو ہے لکھا ہے کہ دیر از اے پارٹی آف دیم یوز ٹو لسن ٹو دا ورڈ آف اللہ دین یوز ٹو چینج اٹ۔ اب بات یہ ہے کہ وہ یحرفون کیا کرتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں جو کلام خدا یعنی توریت کو سنتے ہیں، اور پھر بیان کیسے کرتے ہیں؟ غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں، تحریفی طور پر بیان کرتے ہیں، اس کے مفہوم کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کا ٹیکسٹ جو اس کا مضمون ہے وہ تبدیل ہو گیا؟ وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ سنتے ہیں کس میں سے؟ توریت میں سے، اور پھر جب وہ خود سے بیان کرتے ہیں اس میں وہ گڑبڑ کرتے ہیں لوگوں کو، جب وہ ان میں سے کچھ لوگ خدا کے کلام یعنی توریت کو، اب یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن شریف خود جو ہے توریت کو خدا کا کلام کہہ رہا ہے، اور کہتے ہیں یعنی توریت کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد سمجھ بھی جاتے ہیں، اور اس کو جان بوجھ کر کیا کرتے ہیں؟ یحرفون کرتے ہیں، اس کی تحریف کرتے ہیں، اس کو غلط طور پر بیان کرتے ہیں۔ تو پیارے عزیز دوستو، یہ کیسے کہاں لکھا ہے کہ توریت شریف تبدیل ہو گئی ہے، توریت شریف بدل گئی ہے، انجیل شریف بدل گئی ہے؟ یہ قرآن کی گستاخی ہے۔ میں بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں، بڑے پیار کے ساتھ، پلیز ان باتوں کو نہ مانیے۔ کوئی بھی آپ سے یہ بات کہے اس کی بات پہ کبھی اثر نہ کیجیے گا، کبھی کان نہ لگائیے گا کہ خدا کا کلام بھی تبدیل ہو سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر سورہ النساء ہے قرآن کے اندر، 4 سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 46، 4 سورہ قرآن میں، اور آیت نمبر جو ہے وہ 46 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، قرآن میں سے 46 نمبر سورہ۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں تان کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائے نہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی جو لفظ لکھا ہے وہ کیا ہے؟ من الذین ہادو، ٹھیک ہے جی، سم آف دوز who are Jew change word، ہادو یحرفون، وہ کیا کرتے ہیں؟ یحرفون الکلمہ ان مواضعہ، یعنی اس کے مقام سے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور لکھا یہ کہ some of those who are Jew change word from their context and say we hear and disobey، یعنی آپ خود سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ کیا کرتے ہیں، some of them، اور آپ کہتے ہیں جی پوری قوم بنی اسرائیل کے اوپر لعنت ہے۔ میں نے اپنے پچھلے پروگرامز میں بتایا تھا کہ ہم نماز میں جناب من حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل اولاد پر، قوم بنی اسرائیل پر درود، رحمتیں اور برکتوں کی دعا کرتے ہیں، تو پھر ان پر لعنت کس ہم انداز سے کریں گے؟ یہ تو بہت بڑا معاملہ خراب ہے۔ ہمیں اپنی تصحیح کرنی ہے، اور یہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، ان کلام جو ان کے کلمات ہیں ان میں تحریف کرتے ہیں۔ تحریف کیا؟ اپنے منہ سے کرتے ہیں، اور پھر ان کے کانٹیکسٹ کو اس سے ہٹا کر لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اور اس طرح کی وہ گستاخی کرتے ہیں۔ پھر سورہ المائدہ کی جو آیت نمبر 13 ہے، یعنی 5ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی 13ویں آیت بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ میں نے 5 آیات کا آپ کو بتایا تھا کہ جن کو اکثر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی توریت شریف بدل گئی ہے، انجیل شریف بدل گئی ہے، زبور شریف بدل گئے ہیں، لیکن آپ اگر غور سے سن رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کی کارستانی ہے، لوگوں کی چال بازی ہے، کہ اپنے منہ کو کبھی ٹیڑھا کرتے ہیں، کبھی اس سن کر لوگوں کو جو بیان کرتے ہیں اس میں تحریف کرتے ہیں، یحرفون کرتے ہیں، لفظوں کا ان کے مقام اور کانٹیکسٹ سے ہٹا دیتے ہیں، لیکن اس کا ٹیکسٹ کے ساتھ قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کے اندر جو سورہ مائدہ کی 5ویں سورہ کی 13ویں آیت ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ عرض کر دوں۔ لکھا تو ان لوگوں کو عہد توڑ دینے کے سبب سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقام سے بدل دیتے ہیں، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے، تو ان کی خطائیں معاف کر دو، ان سے درگزر کرو، خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے یحرفون کلمہ
ان المواضع ہی، یعنی اس کے مقام سے، کانٹیکس سے اس کو ہٹا دیتے ہیں، اور پھر لکھا ہے دے چینج ورڈز فرام دیئر کانٹیکس اینڈ فارگٹ اے پارٹ آف دیٹ ویئر آف دے ور ایڈمونسڈ. تو کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ کانٹیکس سے چیزوں کو ہٹاتے ہیں، ٹیکسٹ اس کا تبدیل نہیں ہوتا. یعنی جو اصل متن ہے، مضمون ہے تورات شریف کا، انجیل شریف کا، وہ چونکہ خدا کا کلام ہے، اور قرآن کے بار بار یہ آیات بتا رہی ہیں کہ وہ کانٹیکسٹ کو تبدیل کرتے ہیں، وہ اس کے مفہوم کو بدلتے ہیں، وہ اپنے منہ کو ٹیڑھا کرتے ہیں، وہ اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں. اس میں خدا کا قصور نہیں، نہ اس کے کلام کا. کسی کی باتوں کے پیچھے نہ جائیے گا. یہ جو انسان اس وقت اپنی زبانی جمع خرچ اور زبانی گستاخی کرتے رہے، وہ یقیناً خدا کے سامنے خدا ان سے بدلہ لینے والا ہے. لیکن خدا کا کلام لا تبدیل ہے. اور اسی 5ویں سورہ کی آخری جو اس حوالے کی آتی ہے کہ 5 بڑے حوالہ جات دیے جاتے ہیں، یہ آخری حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ 5ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی ورس نمبر جو ہے وہ 41 ہے. یہاں پہ بھی لکھا، اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں، کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں، کچھ ان میں سے ہیں جو یہودی ہیں، ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا. یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، اور صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں. لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر نہ ملے تو اس سے احتراز کرنا. اب یہاں پر بھی جو لفظ لکھا ہے وہ کیا ہے؟ یحرفون کلمہ من بعد مواضعہ. اب ہر جگہ پہ یہ بات لکھا ہے کہ چینجنگ ورڈز فرام دیئر کانٹیکس اینڈ سینگ if this is given unto you. تو یہ بات تو صاف لکھا ہے کہ بھائی وہ کیا کرتے ہیں، یہودی ہیں، ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بہکاتے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، اور پھر کیا کہتے ہیں، صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں. تو اس کا کانٹیکس اور ٹیکسٹ میں بھی پتہ نہیں چلتا. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی قرآن شریف کی آیت میں دن رات قرآن شریف پڑھتا ہوں، تو پھر قرآن شریف کیسے پڑھا ہے کہ اگر کانٹیکس کا بھی پتہ نہیں، ٹیکسٹ کا بھی پتہ نہیں، یحرفون کا بھی پتہ نہیں، اور پھر جو یحرفون کلمہ کہا ہے اور پھر یہ لکھا ہے کہ کہاں سے کر دیتے ہیں، یہ یقینی طور پر من بعد مواضعہ، کہ یہ تو ان کے کانٹیکس کو تبدیل کرتے ہیں لیکن ٹیکسٹ نہیں بدلا. تو یہ 5 بڑے حوالہ جات ہیں. میرے پیارے عزیز دوستو، میرے بہنوں بھائیوں، آپ سب کی نظر میں کرتا ہوں، آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہیں میں نے، کہ یہ ہیں وہ بنیادیں جن کی وجہ سے غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، شک کو عام کیا جاتا ہے کہ لو جی خدا کا کلام بدل گیا. میں تو آنیسٹلی بتاؤں گا، جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو یہ میں بات کرتے ہوئے توبہ کر رہا ہوں. میرے دل کے اندر خوف ہے کہ میں ایسا اپنی زبان پر لا بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کا، خدائے قادر مطلق کا، زندہ خدا کا جو ہے، یہوہ خدا کا کیا کلام تبدیل ہو سکتا ہے جو ساری قدرتوں کا مالک ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. تو آپ نے یہ سنا کہ یہ 5 آیات ہیں جن کو مس کوٹ کیا جاتا ہے، جن کا ترجمہ جو ہے وہ صحیح نہیں پڑھا جاتا. آپ کے ساتھ جو بھی یہ 5 آیتیں شیئر کر کے بتا کر زندہ خدا پر، اس کے زندہ کلام پر، اس کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر اعتراض کرے، اس کو پکڑ لیں اور اس کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھائیں کہ بھائی جی آپ دوبارہ سے آئیے، ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ کر پڑھیں، اور اگر کبھی میری مدد کی ضرورت ہو تو میں یقیناً ایک دوست ہوتے ہوئے آپ کی مشکل ٹائم میں حاضر ہوں. کہ یہ 5 ہی حوالے ہیں جن کے اوپر ساری عمارت تعمیر کی جاتی ہے، تنقید کی، گستاخی کی، اور پھر خدا کی اس توہین کی بھی کہ اس کا کلام تبدیل ہو گیا. اس کا صریحاً معنی یہ ہوگا، ظاہراً معنی یہ ہوگا کہ اگر خدا کا کلام ہی بدل گیا تو پھر خدا بھی بدل سکتا ہے. لیکن دوسرے معنوں میں کیا ہے کہ اگر خدا لا تبدیل ہے پھر اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے. اب ہم جائیں گے کہاں؟ یعنی تورات شریف بھی یہی بات کہہ رہی ہے، اور انجیل شریف کے جو ابتدائی حصے ہیں، جو حضور المسیح کے ارشادات ہیں، وہ جب دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوں گی. تورات کا کوئی نقطہ اور شوشہ نہیں بدلا جا سکتا ہے. پھر قرآن شریف کے میں نے حوالہ جات پڑھ کے سنائے، اور وہاں تو بڑا اور بھی ڈگری سخت ہے، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور کوئی جو ہے خدا کی باتوں کو نہیں بدل سکتا. ولا مبدل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلام کو، خدا کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا پوری کائنات میں سے. What about the Muslim, Jewish and Christian, مسیحی،
یہودی، کوئی انسان نہیں بدل سکتا ہے۔ اور آپ نے یہ سنا، یہ 5 حوالہ جات جو ہیں یہ قرآن شریف سے میں سے پڑھ کر میں سچ بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ایسا اپنے ذمے ٹھہرا لیا ہے کہ ہم نے خدا کی گستاخی کرنی ہے، خدا کی توہین کرنی ہے، خدا کے کلام کے خلاف بولنا ہے، خدا کے نبیوں کے خلاف بولنا ہے، وہ یہ آیات اور یہ مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، وہ غلط طور پر لوگوں کو تراجم میں ڈال کر، ٹرانسلیشن میں ڈال کر کہیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن میں چونکہ دوست ہوں نا، تو دوستی کا ہاتھ اسی طور سے آگے بڑھ سکتا جب ہم اپنا دل کسی کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ ٹو وے ٹریفک ہے۔ میں آپ کو مشکل میں نہیں رہنے دوں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بہنوں بھائیوں، بلکہ محبت کی راہ سے، دوستی کی راہ سے میں آپ کو آگے بڑھاؤں گا، اور ہم سب مل کر آگے چلیں گے، اور اس پوری دنیا کو ہم بقائے نور بنائیں گے۔ یہ سلامتی کا، امن کی جگہ ہو، اور یہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ فرسٹریٹڈ نہ ہوں، بلکہ یاد رکھیے آنے والے ہفتے میں، اگلے ہفتے میں یقیناً اس پروگرام کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ اور آپ پلیز ٹائم نوٹ کر لیجئے میرے پروگرام کا، لیکن پلیز ڈونٹ مس دا چانس اور ڈونٹ مس دا ٹائم۔ آپ اپنے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو ضرور ملاحظہ کرنا، تاکہ ہم اگلے ہفتے میں اگلے درجے میں داخل ہوں گے، گفتگو کے اگلے حصے میں داخل ہوں گے۔ اور میں اس یقین کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں آج کے پروگرام کے لیے کہ آپ یقینی طور پر جہاں بھی یہ پروگرام پہلے پہنچ چکا ہے، آپ ٹائم نوٹ کر لیں، آپ ضرور پروگرام کو دیکھیے گا اور برکت پائیے گا، اور خدا کے فضل و کرم سے میرے اگلے پروگراموں کے بعد آپ کے دل میں جتنے شک ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور آپ خدا پر ایمان رکھیں گے، خدا کے کلام، خدا کے نبیوں پر، اور خدا کی باتوں اور اس کے کلام کو، اس کے مقدس باتوں کو اور کتابوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ پیارے خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں سارے تیرے فضل کے لیے، ساری تیری برکت کے لیے۔ سننے والوں کو خدا سننے والے کان اور سمجھنے والا دل عطا فرما، مجھے بھی برکت دے اور میرے دوستوں کو برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ مانگتے ہیں، آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، بہنوں بھائیوں، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ خدا حافظ، ملیں گے اگلے ہفتے پھر سے، آمین۔